اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں اور ان کا نام محمد شکیل بن حنیف صاحب ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ وہ مہاراشٹر۔ ہاں تمہیں کیا بولے بھائی؟ شکیل بن حنیف کو میں عیسیٰ مان تو بولے نہیں؟ زبان سے بولو صاحب، ہاں بولے۔ ڈر کیوں رہا؟ شکیل بن حنیف کون ہے اس کا بتا دو۔ مہدی ہے، عیسیٰ ہے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک شخصیت ہے۔ مہدی جن لوگوں کو آپ نے ابھی دیکھا ہے وہ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں مانتے ہیں۔ اگر آپ شکیل بن حنیف کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف دربھنگہ بہار عثمان پور کا رہنے والا ہے اور یہ شکیل بن حنیف نے کچھ سالوں پہلے اپنے آپ کو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اصل میں یہ شخص مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے یہودیوں کے اشارے پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے شکیل بن حنیف نے دہلی کے علاقے نبی کریم کو اپنا مرکز بنایا اور جب لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر اس شکیل نے دہلی کے لکشمی نگر میں آ کر اپنا فتنہ پھیلانا شروع کیا اور جب لوگوں کو اس فتنے کی خبر ہوئی تو لوگوں نے اس کافر کو مار کر وہاں سے بھگا دیا اور پھر اس نے دہلی چھوڑنے کا ارادہ کیا اور پھر یہ شکیل مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں جا کر بس گیا اور اس کو وہاں کسی نے ایک پوری بستی خرید کر دے دی جس میں یہ کذاب اور اس کے ماننے والے انبھکت رہتے ہیں۔ اور ہم نے کچھ علماؤں سے بات کی جو اس فتنے کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان علماؤں نے بتایا کہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے لوگوں کی تعداد ہندوستان میں تقریباً 1 لاکھ ہو چکی ہے۔ آپ خود سوچیں یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس فتنے کو پھیلانے والے لوگ اپنا حلیہ اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے ایک مسلمان رکھتا ہے، سر پر ٹوپی، کرتا پاجامہ، لمبی داڑھی اور ہر بات میں یہ لوگ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں اور ان سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ علماؤں سے نفرت دلاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی جھوٹی باتوں کا علماؤں سے تذکرہ نہ کر سکیں۔ اگر یہ تذکرہ کریں گے تو شکیل بن حنیف کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ اس کے انبھگ جب عام آدمی سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت علم والے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان سے کہا جائے کہ یہ باتیں آپ علماؤں سے کریں تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی شکیلی نہ کسی عالم سے بات کرتا ہے نہ ان کو تبلیغ کرتا ہے کیونکہ علماء حدیث جانتے ہیں اور یہ شکیلی ان کے سامنے جھوٹی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیعت سے پہلے شکیل بن حنیف کا نام سامنے نہ آئے تاکہ وہ لوگ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کر دیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے وہ ان شکیلیوں کی باتیں نہیں مانتے، مگر جاہل لوگ اور علماؤں سے دور رہنے والے لوگ، علماؤں سے نفرت کرنے والے لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بتایا ہے، ابو داود 4320 حدیث میں ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوگا اور شکیل کسی بھی چیز کو دجال کہہ کر حدیث کا انکار کر دیتا ہے۔ حدیث میں بالکل واضح ہے کہ دجال آدمی ہوگا، مگر یہ شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتانے کے لیے دجال کو بھی جھوٹا ہی بتاتے ہیں۔ اور یہ کافر شکیل بن حنیف اپنے آپ کو حضرت امام مہدی بھی کہتا ہے اور خود کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بتاتا ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الگ الگ تذکرہ ہے، مگر دونوں کا زمانہ ایک ہوگا۔ اگر شکیل بن حنیف خالی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا تو لوگ اس سے پوچھتے پھر حضرت امام مہدی کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کے ساتھ آنے والے تھے۔ یہ شکیل پھنس جاتا۔ بس اسی سوال سے بچنے کے لیے اس شکیل نے خود کو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنا لیا۔ اور یہ شکیلی ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو کالجوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کو دین کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ اگر یہ ویڈیو شکیل بن حنیف کے ماننے والے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، اگر وہ واقعی سچا ہے تو کھل کر سامنے کیوں نہیں آتا اور خود دعوت کیوں نہیں دیتا اور علماء اکرام کا سامنا کیوں نہیں کرتا؟ شکیل بن حنیف کے لوگ اگر آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان سے یہ 6 سوال کرنا۔ قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے، نہ کہ پیدا ہونے کا، جبکہ شکیل بن حنیف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نازل نہیں ہوا۔ آپ خود اندازہ لگائیں یہ کافر شکیل بن حنیف جھوٹا ہے یا سچا۔ سوال نمبر 2، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کہہ کر خبر دی ہے۔ اگر کہیں شکیل بن حنیف کہہ کر خبر دی ہے تو شکیلی یہ اس کے انبھگ ثابت کر دیں۔
सवाल नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ माँ के पेट से पैदा हुए थे। शकील अपने बाप हनीफ से पैदा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बन सकता है जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए थे। सवाल नंबर 4, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। कोई भी नबी दुनिया में किसी से इल्म हासिल नहीं करता, बल्कि जो भी इल्म होता है वो खुद अल्लाह ताला नबियों को अता करते हैं। जबकि हमारे पास शकील बिन हनीफ की स्कूल की मार्कशीट है जिसमें मालूम होता है कि उसने दुनिया में स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ाई की है। अगर वो नबी होता तो दुनिया में कहीं भी किसी से भी पढ़ता नहीं, क्योंकि नबी दुनिया में किसी से कुछ नहीं पढ़ते, मगर ये फिर भी कज़्ज़ाब दुनिया में पढ़ लिख कर खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। सवाल नंबर 5, शकील या उसके अनभक्त कुरान और हदीस में साबित कर दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में नाजिल होंगे, लेकिन वो हिंदुस्तान साबित नहीं कर सकते क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान में नाजिल होने का कुरान और हदीस में किसी में कहीं तक भी कोई तज़किरा नहीं है। अगर कोई अपने आप को हिंदुस्तान में पैदा होकर खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है तो ये भी उसके झूठे होने की बहुत बड़ी दलील है। सवाल नंबर 6, अबू दाऊद 4324 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद दुनिया में 40 साल जिंदा रहेंगे। कज़्ज़ाब शकील बिन हनीफ को दुनिया में 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर ये कज़्ज़ाब फिर भी झूठ से बाज नहीं आता और खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 साल जिंदा रहेंगे और ये कज़्ज़ाब 50 साल से ज़्यादा जिंदा रह चुका है। इस फितने से बचने के लिए हमारी मस्जिदों में जो भी मौलाना मुफ्ती हैं हम उनसे राब्ते में रहें और हम खुद हज़रत इमाम मेहंदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात हासिल करें, उलमाओं के राब्ते में रहें और जितना हो सके हम दूसरों तक ये बातें पहुँचाएँ ताकि हम सब मिलकर इस फितने को ख़त्म कर सकें और इस फितने से बच सकें।